کا آغاز یہیں سے کروں گی کہ بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید اب کی بار بی جے پی نہیں آئے گی، لیکن وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ جو تمام آپ کے تکے کہہ دیں پنجابی میں، وہ بالکل الٹ ثابت ہو گئے۔ مودی کی جیت ایک بار پھر۔ کیا سوچ کر مودی کو ووٹ دیا؟ ووٹر کی سائیکی کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا ووٹر بھی انتہا پسندی کو پسند کرتا ہے، یا پھر اس طرح کے وزیر اعظم کو، اس طرح کی گورنمنٹ کو، بی جے پی کو ووٹ دیتا ہے جو کہ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں؟ فضا، آپ نے جو آج سوال کیا ہے اس کا جواب میں تھوڑا سا آپ کو پہلے پس منظر میں لے کر جاؤں گا، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، کیونکہ جب تک آپ کانٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے کہ آج جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، آپ جب تک اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے، آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آنے والے دور میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ 1920s میں، 1927 میں، یہ وہ دور تھا کہ جب انڈیا میں تحریک آزادی بھی چل رہی تھی، ہندو مسلم یونٹی، ہندو مسلم فسادات بھی تھے، یونٹی کی بات بھی ہو رہی تھی۔ اسی کے درمیان جب مسلمان علامہ اقبال سے متاثر ہو کر ایک الگ وطن کی بات کر رہے تھے، تو 1927 میں ایک ہٹلر سے متاثر ہو کر، نازی فیشسٹ پارٹی سے متاثر ہو کر ایک ہندو زائنسٹ گروپ تیار ہوا جس کو RSS کا نام دیا گیا، اور یہ ہٹلر سے متاثر تھے۔ ہٹلر کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی الیکٹ ہو کر آیا تھا، 1930s میں باقاعدہ جرمنی میں الیکشن ہوئے تھے، اور ہٹلر اور نازی پارٹی کو ووٹ دیا گیا تھا، اور انہوں نے الیکشن سے جیتا تھا، اور انہوں نے بڑی ترقی کروائی اس وقت کے جرمنی میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو شکست ہوئی تھی، تو انہوں نے پورے جرمنی کو ڈیولپ کیا، لیکن چونکہ آئیڈیالوجی فیشسٹ تھی، آئیڈیالوجی نفرت پر مبنی تھی، گریٹر جرمنی، وہ گریٹ جرمینیا کی بات کرتے تھے، تو انہوں نے 1939 میں طاقت حاصل کرنے کے 4 5 7 سال کے بعد ہی پوری دنیا کے خلاف جنگ ڈکلیئر کر دی۔ نریندر مودی اور ان کی RSS آئیڈیالوجی کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو یہ گاندھی کو پورا ہندوستان 1947 میں اپنا مہاتما گاندھی کہتے تھے، ان کو اپنا فاؤنڈنگ فادر کہتے تھے، اپنا باپ کہتے تھے، اور گاندھی کو قتل کیا تھا نتھو رام گوڈسے نے۔ یہ RSS کا ایک ممبر تھا، نریندر مودی کا روحانی باپ تھا جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیے کہ پوری ہندو قوم کے فاؤنڈنگ فادر کو، انڈیا کے فاؤنڈنگ فادر کو قتل کرنے والا مودی کا روحانی باپ تھا۔ اس سے اندازہ کیجئے۔ اور RSS پہلی مرتبہ جب نریندر مودی پاور میں آیا، RSS کا یہ وہ کیڈرے ہے، یہ وہ ممبر ہیں جو بچپن سے RSS کا ممبر بنا، اور ترقی کرتے کرتے جو پولیٹیکل ونگ، پوری RSS پھر پولیٹیکلی بی جے پی میں داخل ہو گئی، اور بی جے پی واز ٹیکن اوور بائی RSS آئیڈیالوجی کمپلیٹلی۔ یہ 2008 میں نے ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام سیریز کی تھی ہندو زائنسٹ کے نام سے، ہندو زائنزم کے نام سے۔ اس وقت تو نریندر مودی کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، کوئی خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ RSS یا بی جے پی اس وقت پاور میں آ جائے گی انڈیا میں۔ اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہندوستان پر ایک اور ہٹلر قابض ہونے جا رہا ہے جو قبضہ کرے گا، چند سال حکومت کرے گا، اس کے بعد پورے خطے میں یہ عالمی جنگ برپا کرے گا۔ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا۔ 2013 میں جب ان کے الیکشنز ہوئے تھے، اس سے پہلے الیکشن سے 6 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ مودی آ رہا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا ایجنڈا لے کر آ رہا ہے۔ یہ گریٹر انڈیا کی آئیڈیالوجی پر بلیو کرتے ہیں۔ جیسے کہا کہ یہ اتنے صفاق ظالم ہے کہ انہوں نے تو گاندھی کو مارا، اور اب کی دفعہ کی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں انہوں نے نتھو رام گوڈسے کو ہیرو بنا کر پیش کیا۔ مسلمانوں سے نفرت تو ہندوؤں کے وجود میں بھری ہوئی ہے، چاہے وہ کانگریس کے ہوں یا بی جے پی کے ہوں، لیکن بی جے پی نے اس کو ملیٹنسی عطا کی ہے، بی جے پی نے ان کو ملیٹنٹ کر دیا۔ جو گجرات میں جو وائلنس انہوں نے، سیویجری اور قتل عام اور جینوسائیڈ کیا انہوں نے، اب یہ اس کو پورے ہندوستان میں ریپیٹ کریں گے۔ سو مودی کا آنا ایک ایسپیکٹ سے جو ہندو زائنسٹ کی آئیڈیالوجی تھی وہ اب انڈیا کے نیوکلیئر ویپنز پر کنٹرول کر رہی ہے، انڈیا کی آرم فورسز کو کنٹرول کر رہی ہے، انڈیا کی یونین کو کنٹرول کر رہی ہے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں ہندوستان میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ جینوسائیڈز کا شکار ہوں گے۔ مگر دوسری جانب مودی وہ کام کرے گا پاکستان کے لیے کہ جو پچھلے 70 سال میں ISI بھی نہیں کر سکی۔ انڈیا کو ڈس انٹیگریٹ کر دے گا، انڈیا کو ڈیوائیڈ کر دے گا۔ انڈیا کا جو یونین ہے، جو اتنی ریاستیں، انڈیا از ناٹ اے کنٹری، اٹس اے یونین۔ یہ انڈیا کے اندر جو ریاستیں ہیں مختلف، وہ جو 140 سے زیادہ سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز اور موومنٹس انڈیا میں آلریڈی بھڑک رہی ہیں،
कश्मीर से लेकर नागालैंड और तमिल और सेवन सिस्टर स्टेट्स और नक्सलाइट्स एंड माओइस्ट एंड ये सिख खालिस्तान, ये तमाम मूवमेंट्स को मोदी इतना डिवाइसिव है, इतना तकसीम करने वाला है कि ये सिवाय हिंदू के सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों, दलितों का तो ये जेनोसाइड करेगा, आके कत्लेआम होगा, खून की नदियां बहाएगा। जो कुछ ये गुजरात में कर चुका है वो तो बच्चों वाला ट्रेलर आपको नजर आएगा जो अभी आगे करने जा रहा है। लेकिन इसके नतीजे में इंडियन यूनियन इस तरह डिवाइड होगी कि अगले 5 साल के बाद आपको शायद इंडिया इस शक्ल में नजर ना आए जो इन इलेक्शंस के बाद आपको नजर आ रहा है। तो ये एक कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है, एक ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी आ गई है कंक्लूड कर और सकती हूं इसने मैं हर हाल में नरेंद्र मोदी के होते हुए के खिलाफ और दोबारा जंग करनी है। उसको जो चूज किया गया उस पर दोबारा एतमाद किया गया भारत की जानिब से बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके अंदर ही उनका अपना वजीर आजम उनका बहुत बड़ा दुश्मन साबित होगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये ज़ैद अहमद साहब कि माइनॉरिटीज के लिए तो नफरत नजर आती है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रही कि एंटी माइनॉरिटी कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड या एंटी मुस्लिम कार्ड कह दूं गलत नहीं होगा, एंटी सिख कार्ड कह दूं गलत नहीं होगा, कोई वहां पे खुश नहीं है। लेकिन आपने बताया कि वहां पे जो वो कहते हैं हमारा तो कॉन्सेप्ट नहीं है, हम तो इंसान को जात पात इस तरह डिवाइड नहीं करते, कैटेगराइज नहीं करते बीइंग मुस्लिम, वहां पे जात पात का कॉन्सेप्ट है, यानी हिंदुओं की अपनी जो छोटी जातें बकौल हिंदुओं के, मैं नहीं कह रही वो भी बहुत ज्यादा सफर करेंगी। अच्छा, इंग्लिश वाला सफर करेंगी, फिर खालिस्तान तहरीक है, आपको लगता है कि लोग वहां से उर्दू वाला सफर भी करने चलेंगे, यानी वाकई वहां से लोग मूवमेंट शुरू कर देंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा वहां पे कोई पाकिस्तान का मुतालिबा कर दे कि हमें भी कोई पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि ख्वाब वो देखते हैं बलोचिस्तान को तोड़ने के, लेकिन इंडिया खुद टूट जाए। देखिए फिजा, आप सिर्फ जो एक स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए कि इस वक्त कौन लोग इलेक्ट होकर इंडियन पार्लियामेंट में आए हैं। वो लोग जिन पर इंडिया में दहशतगर्दी के दर्जनों मुकदमात हैं, समझौता एक्सप्रेस पे के कत्लेआम जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी जिंदा जलाए गए थे, उसके मुल्जिमान, उसके तमाम दहशतगर्द जो आरएसएस के हैं, वो सब इलेक्ट होकर इस वक्त इनकी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। अब जो माइंडसेट है जो इंडिया में पावरफुल हो, अब जो डोमिनेंट कंट्रोल करेगा इंडिया के पूरे पावर स्ट्रक्चर को, उसको अब कांग्रेस से या मॉडरेट या सेकुलर हिंदू से, जिसको आप नेशनलिस्ट इंडियंस कहते हैं, उनको तो ये क्रश करके गुजर जाएंगे, वो खुद उनको बुलडोज और ओवर रूल कर देंगे। और अब इनके आरएसएस नैरेटिव को रोकने वाला कोई भी नहीं है इंडिया के अंदर। यकीनन मुसलमानों की जिंदगी ये अजाब करेंगे, और वो तमाम मुसलमान, इंडिया के मुसलमानों से अब मैं कहता हूं, देखो अब इनको कायद आज़म की वो बात समझ में आएगी। कायद आज़म ने उस वक्त कहा था कि वो मुसलमान जो इंडिया में हिंदू रूल के नीचे रहना चाहते हैं, वो सारी जिंदगियां सफाइयां पेश करते रहेंगे कि हम इंडिया के लॉयल सिटीजन्स हैं, और हिंदू फिर भी इनको अपना लॉयल सिटीजन तस्लीम नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली अब यही होने जा रहा है इनके साथ। इंडिया के मुसलमानों, कश्मीर को अलग कर दें, बाकी जो इंडिया के मुसलमान हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर उगलते थे। जो हुसैन अहमद मदनी के जो फॉलोअर्स है वहां पे, दारुल उलूम देवबंद जो अभी भी बैठा हुआ है वहां पे, जो सारा रिलीजियस नैरेटिव कंट्रोल करता है मेन इंडिया के अंदर, वो तमाम पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह जहर उगलते थे। अब ये हिंदू ज़ायनिस्ट उनको भी नहीं छोड़ेंगे, और वो याद करेंगे वो वक्त, काश हमारे बड़े वो हिमाकत और जहालत ना करते और हम पाकिस्तान चले जाते, क्योंकि अब उनकी इज्जतें, उनकी जान, उनकी माल कुछ भी महफूज नहीं होगा। अब जो मोदी आया है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ आया है, ज्यादा मेजोरिटी के साथ आया, ज्यादा एरोगेंस के साथ आया, ये इंडिया के अंदर तबाही मचा देगा। जरूर मुसलमान मारे जाएंगे, सिख और दलित मारे जाएंगे, लेकिन जैसे हमने कहा कि इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होगी कि पूरी दुनिया को हिंदू ज़ायनिस्ट का फाशिस्ट चेहरा नजर आएगा, और जो डिवीजन इंडिया में होगी, जो तमाम मिलिटेंट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो इंडिया की यूनियन से अलग होना चाहती हैं, उनको इम्पेटस मिलेगा, उनको हौसला मिलेगा, उनको एक और रीजन मिल जाएगा कि वो हिंदू यूनियन के साथ ना रह सकें। जैसे कहा, वो काम जो आईएसआई 70 साल में नहीं कर सकी, वो मोदी पाकिस्तान के लिए खुद करेगा। लेकिन यस, पाकिस्तान के खिलाफ रीजन की बात की, मैं एक चीज की रीजन पूछना चाहूंगी कि आपको क्या समझ आती है, आपकी बड़ी डीप स्टडी है, बड़ी ऑब्जर्वेशन है, बड़े आपका तजुर्बा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या रीजन है कि ये जिस तरह मोदी है, ये इस टाइप की जो माइंडसेट है इंडिया में, और आज तो मैं बड़ी हैरान हूं कि माइंडसेट फिर वोटर्स का भी मोदी वाला है, जिन्होंने मोदी को वोट दिया, मुंतखब किया, यानी वो भी इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि वो वोट देने चले गए, उनको भी जालिम हुक्मरान चाहिए। मैं जानना चाहूंगी गुलामी की
انہوں نے ہمارے حکمرانوں کی غلامی کی. انہوں نے ہماری حکمران جو تھے مسلمان تھے, مسلمان حکمرانوں نے ان کے اوپر حکمرانی کی. یہ کسی قسم کا کمپلیکس, کسی قسم کی فرسٹریشن, کیا بدلہ تو نہیں لیتے مسلمانوں سے کہ ہم نے چونکہ ان کی غلامی کی, اب انڈیا میں اگر ہم حکمران ہیں تو ہم بدلہ لیں گے؟ یہ کمپلیکس کی کوئی بہت زیادہ پیک زون یا کوئی بہت بڑی فارم تو نہیں آپ کی نظر میں, جس کو ہم احساس کمتری کہتے ہیں؟ دیکھیے کمپلیکس تو ہے جی, احساس کمتری تو ہے. اس کا احساس, جیسے ہم نے کہا کہ مسلمان نفرت میں اور احساس کمتری میں کانگریس اور بی جے پی میں فرق تو کوئی نہیں ہے. اندرا گاندھی نے 1971 میں جب مشرقی پاکستان توڑا تھا تو اپنی پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا کہ آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا. یہ جو 1000 سالہ غلامی ہے, ایک بات نوٹ کیجئے کہ دیکھیے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں محمد بن قاسم سے لے کر جب بھی مسلمان ہندوستان میں پہنچے ہیں, 1300 سال ہو گئے, 1400 سال ہو گئے اس بات کو, اور یہ ہندو مسلمانوں کے غلام رہے ہیں. 1300-1400 سال یہ مسلمانوں کو, چاہے غزنوی ہوں, اس سے پہلے غوری ہوں, اس کے بعد ابدالی ہوں, اور پھر مغل ہوں, جتنی بھی مسلمان سلطنتیں ہندوستان سے گزری ہیں 1300-1400 سال میں, ہندو اس کو دہلی سے نہیں ہٹا سکے. مسلمانوں کو دہلی سے بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے ہٹایا, ہندوؤں نے نہیں ہٹایا. اور ہندو اس کے بعد بھی آزاد نہیں ہوئے چونکہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا. سو 1947 کے بعد سے لے کر آج تک 70 سال, پچھلے 2000 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہندوؤں کو اپنی حکومت ملی ہے. اس سے پہلے یا مسلمانوں کے غلام تھے یا انگریزوں کے غلام تھے. تو 1000 سال کی غلامی انسان کا ڈی این اے تبدیل کر دیتی ہے. ان کے اندر وہ جو نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف, جو غصہ ہے, چاہے وہ اندرا گاندھی جیسی پڑھی لکھی عورت ہو یا نریندر مودی جیسا جھاڑو مارنے والا چائے والا ہو, ان سب کی مینٹیلٹی ایک ہی ہے. یہ ریبڈ زائنسٹ ہیں, مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور اس زمانے میں تو بی جے پی نہیں تھی جب پاکستان بنا, اس وقت تو کانگریس تھی. جو نہرو کا ایٹیٹیوڈ تھا, جو ان کے جو گاندھی کا ایٹیٹیوڈ تھا, جو اپنے آپ کو بڑا پیس لونگ اور محبت کرنے والا کہتا تھا, اس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہی از انوائٹنگ می ٹو اے فائٹ ود اے نائف, یعنی مجھے خنجر سے وہ جنگ کرنے کی دعوت دے رہا. سو ان کے جو اس وقت مینٹیلٹی تھی, جو پاکستان بننے کو یہ روکنا چاہتے تھے, پاکستان کا بن جانا ان کے لیے سب سے بڑی رسوائی ہے. یہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی ہندو, اور چاہے وہ کانگریس کے ہوں یا بی جے پی کے ہوں, چاہے وہ زائنسٹ ہوں یا نیشنلسٹ ہوں, ان کی جو بھارت ماتا ہے اس کو ہم نے تقسیم کر کے پاکستان